بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ خاک شفا میں برکت ہے، عظمت ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ فائدہ نہیں بھی پہنچاتی ہے، شفا نہیں بھی دیتی، اس پر ہم لوگوں نے کل گفتگو کی تھی، یعنی 2 روز پہلے جو مجلس تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خاک شفا کیا ہے، باوجود اس کے اس میں برکت ہے، باوجود اس کے اس میں شفا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وجہ کیا تھی کہ 2 وجہ تھی، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ، دوسری یہ کہ اس کو جو ہے وہ کیا ہے غیر مناسب جگہ پہ رکھتے ہیں، دھیرے دھیرے کیا ہے اس کا اثر خاک شفا کا کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اثر نہیں کرتی، شفاعت نہیں دیتی ہے۔ یہ 2 وجہ تھی۔ اب ایک بحث اور اسی میں ہے کہ نیا بیان اب وہ یہ کہ کن کن لوگوں سے خاک شفا کو چھپانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے جو خاک شفا کے دشمن ہیں، واقعی بہت خاص بیان ہے۔ یا یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے کہ کیوں خاک شفا جو ہے وہ بعض لوگوں کو شفا نہیں پہنچاتی ہے، ان کے درد میں آرام نہیں دیتی، انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی، ان کے لیے بابرکت نہیں رہ جاتی ہے۔ یا خاک شفا کو کن افراد سے چھپانا ہے، بچانا ہے۔ یہ جو گزشتہ بیان ہوا تھا کہ اس کو مناسب مقام پر رکھنا چاہیے، یہ شاید اسی لیے رہا ہو کہ ایسے لوگوں سے بچانا ہے، چھپانا ہے کہ جن کو اگر وہ مس کر لیں گے تو خاک شفا کی کیا حیثیت اور اس کی برکت اور شفاعت کم ہو جاتی ہے۔ آگے اس حدیث میں سمجھیں گے۔ وہ ایک حدیث جو جناب ابی یعفور سے تھی، جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، انہی سے مسلسل روایتیں، یہ ساری روایتیں جو کل بھی بیان کی گئی اور آج پھر بیان کی جائیں گی، یہ ساری روایتیں کیا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ یہاں پر بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے جو جناب مصنف جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کن کن لوگوں سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان سے نہ بچایا گیا تو یہ خاک شفا کیا ہے، اپنی برکت اور اپنا اثر کم کر دیتی ہے، لہذا شفا نہیں ملتی کسی کو ہو سکتا ہے اس کے درد کا جو ہے کیا ہے علاج نہ مل پائے۔ کن کن لوگوں سے بچانا ہے، غور سے سنیے اور کیسے بچانا ہے۔ فرماتے ہیں خاک شفا کو شیطان اور کافر جن جو ہے کیا ہے، وہ لوگ کہ جو مس کر کے اس خاک شفا کو سونگ کر کے اس کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں، ان سے بچانا چاہیے۔ شیطان سے بچانا ہے، کافر جنوں سے، جنوں میں جس طریقے سے انسانوں میں مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، اسی طریقے سے جنوں میں بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، بہت سارے لوگ مومن بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو مومن جن ہوتے ہیں کبھی کسی دوسرے مومن کو یا مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتے، جس طریقے سے انسان مومن ہو کسی دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا، اسی طریقے سے کیا ہے جن بھی اگر مومن ہے تو کسی دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کو کہ جن آ گئے ان کے اوپر، تو یہ جن آتے ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر کہ وہ کافر ہوتے ہیں، وہ غیر مومن جن ہوتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو غیر مومن جو ہے وہ کیا ہے ہر چیز میں مصیبت لاتا ہے، خاک شفا کے لیے بھی کہتے ہیں خاک شفا کو شیطان سے بچانا ہے، کافر جنوں سے بچانا ہے، اس لیے کہ یہ شیطان اور کافر جن کیا ہے خاک شفا کو بار بار سونگ کر کے اسے مس کر کے اس کی حیثیت کو، اس کے اثر کو کم کر دیتے ہیں۔ بہت دلچسپ ہے یہ بات۔ اس کے فائدے کو کم کر دیتے ہیں، ماں فرماتے ہیں وجہ کیا، کیوں ایسا کرتے ہیں یہ جن، کافر جن یا شیطان لوگ؟ امام فرماتا ہے ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ اولاد آدم سے ان کو حسد ہے، چونکہ اولاد جناب آدم کی اولاد سے کیا ہے کافروں کو حسد ہے یا جنوں کو حسد ہے، شیطانوں کو کیا حسد ہے، تو کیا کرتے ہیں خاک شفا کو سونگ کر کو جو ہے مس کر کے اس کو ٹچ کر کے کیا اس کے اثر کو کم کرتے۔ جانتے ہیں کہ ہم کو تو فائدہ ہونا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرے گا مسلمان مومن جا کے اس سے استفادہ کر لیا، اس کو بار بار ٹچ کر کے مس کر کے اس کو کیا ہے سونگ کر کے اس کے اثر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مومن اپنے گھر میں لے جائے تو اس کے لیے فائدہ اس میں نہ رہے۔ یہ ایسی حرکتیں وہ اس بنیاد پہ کرتے کہ چونکہ اولاد جناب آدم سے ان کو کیا ہے شروع سے کیا ہے مشکل ہے، انہیں پسند کرتے ہیں ہم کو آپ کو، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشان رہے۔ اور اس بنیاد پر بھی وہ یہ کام کرتے ہیں کہ چونکہ وہ حائر حسینی
داخل نہیں ہو سکتے ہیں، خوب متوجہ رہیے گا، حائر حسینی میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. کون؟ کافر، جن، شیطان، یہ سب کیا ہے؟ حائر حسینی میں داخل نہیں ہوتے ہیں. حائر حسینی کیا کہتے ہیں؟ حائر حسینی وہ مخصوص حصہ ہے جناب امام حسین کی قبر اور اس کے اطراف کا. خوب غور سے سنیے، حائر حسینی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ الگ ہے. اسی لیے جب آپ کربلا معلیٰ جائیے، انشاءاللہ پروردگار نصیب کرے، آپ جائیے گا تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو آپ قبر امام حسین کے آس پاس نماز ظہر اور نماز عصر کو یا نماز عشاء کو آپ چاہیں تو کیا کریں؟ مکمل پڑھیں، یا چاہے تو آدھی پڑھیں، چاہے قصر پڑھیں چاہے تمام پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے خانہ خدا کے لیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے مسجد کوفہ کے لیے بھی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ جو ہے وہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھیں، چاہے 2 رکعت کو جو ہے 4 کو 4 ہی پڑھیں. لیکن یہ کہاں پہ پڑھیں گے؟ پورے حرم میں نہیں، صرف حائر امام حسین کے پاس، حائر حسینی جس کو کہا جاتا ہے اس کے نزدیک. علیہ السلام. آپ ذرا ہم کو بعد میں فون کریے گا، اس دن پہ آپ کو کہنا بھول گئے، آپ چلے جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، مجلس بعد نماز بعد یا تو مل لیجئے گا یا آپ ہم کو فون کر دیجئے گا. ٹھیک ہے؟ بھول جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. اب کیا کریں، بیچ مجلس میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جب جائیے گا تو ہم کو فون کر لیجیے گا بعد میں گھر پہنچ کر کے، یا ملاقات کر لیجیے گا. تو یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آپ نکل جاتے ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ حائر امام حسین کے آس پاس یعنی جو قبر امام حسین ہے وہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ کی 4 رکعت پڑھنے کا بھی اختیار ہے آپ کو، 4 کی 2 رکعت بھی پڑھنے کا اختیار ہے. نہ یہ کہ پوری کربلا میں، نہ یہ کہ جو ہے امام حسین کے حرم سے بہت دور، نہ یہ کہ امام حسین کی قبر سے دور. اگر آپ قبر امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ظہر کی نماز کے وقت تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ وہاں 1 دن کے لیے بھی گئے ہوں کربلا میں، آپ چاہیں تو کیا کریں؟ آدھی پڑھیں نماز یا پوری پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ شرف قبر امام حسین علیہ السلام امتیاز ہے اللہ نے رکھا کہ یہاں پر کیا ہے؟ آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں یا آدھی پڑھیں. مگر کہاں؟ حائر امام حسین یعنی وہ جو قبر امام حسین اور اس کے اطراف کا حصہ، وہ بہت مختصر حصہ ہے، کچھ ہی میٹر ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. حائر حسینی کی ایک پہچان اور بتائی گئی کہ حائر حسینی کتنی ہوگی، یعنی کتنی دور پر کیا ہے آپ نماز کو مکمل اور قصر دونوں پڑھ سکتے ہیں. یا حائر حسینی جو ہے وہ کیا ہے جو یہاں پر تذکرہ ہے کہ چونکہ فرشتوں اور مومنوں کی طریقے سے، انبیاء اور ملائکہ کی طریقے سے کافر جن اور شیطان حائر حسینی تک نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے کیا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو مس کر دیتے ہیں، اس کو جو کیا ہے اس کے اثر کو، اس کے نفع کو کم کرتے ہیں، اس کے فائدے کو. حائر حسینی کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حائر حسینی اس جگہ کو کہا جائے گا کہ جس جگہ پر متوکل علیہ اللہ نے، خدا اس کے اوپر لعنت کرے، جب اس کی حکومت آئی تھی تو اس نے کیا کیا تھا؟ نہر فرات کو بولیے موڑ دیا تھا. کہاں؟ اس کے پانی کو قبر سرکار سید الشہداء امام حسین کی طرف. وہاں سے تو نہر کا پانی چلا، ٹھیک ہے، جب دوسری نہر بنائی گئی چھوٹی سی. مقصد کیا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ قبر امام حسین تک جائے، اور قبر امام حسین کیا ہے وہ مٹ جائے، اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے. لیکن آپ تاریخ سے پوچھیں کہ متوکل نے لاکھ کوشش کی، اس کے سپاہیوں نے لاکھ کوشش کی، وہاں سے تو نہر فرات کا پانی چلا، مگر جہاں اصل قبر امام حسین ہے وہاں آ کر کے پانی ٹھہر گیا اور وہاں سے اس نے دوسرا راستہ بنا لیا. پھر لاکھ کوشش کی گئی کہ اس پانی کو قبر امام حسین کی طرف موڑ دیا جائے اور اصل قبر امام حسین کو تباہ کر دیا جائے، یہ کام نہ ہو سکا. بس علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے نہر فرات کا پانی واپس چلا گیا ہے اور جتنی جگہ پر نہر فرات کا پانی متوکل کے اور اس کے دشمن، اس کے جو سپاہیوں کے لاکھ کوششوں کے بنا پر نہیں آیا، وہی حائر حسینی ہے. اتنی ہی جگہ پر کیا ہے آپ کو نماز کے لیے اختیار ہے، چاہے تو آپ قصر پڑھیں، چاہے تو آپ مکمل پڑھیں. ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آلہ محمد. یہ بات آپ کے لیے بھی اور اپنے سامعین و ناظرین کے لیے جو ہمارے ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے ان کے لیے بھی عرض کرے گا. حائر حسینی کا لفظ کبھی بھی مجلس میں سنیے تو اتنی تشریح کوئی ایمان نہیں بیان کرے گا. حائر حسینی کا مطلب یہی کہ جہاں متوکل کے زمانے میں نہر کا پانی موڑا گیا تھا، جہاں تک پانی نہیں پہنچا قبر امام حسین کے آس پاس، وہی حائر حسینی ہے. اور وہیں پر کیا ہے نماز آپ کو اختیار ہے، چاہے مکمل پڑھیے چاہے آدھی پڑھیے. اب انشاءاللہ جب جائیں گے زیارت پر تو دیکھیں گے کہ آپ امام کے ذریعے کے پاس اگر ہوں گے تبھی آپ اپنی نماز کو کیا ہے چاہے مکمل پڑھیے چاہے آدھی پڑھیے. مگر یہ کہ دور صحن میں بیٹھے ہو
تب اگر آپ 10 دن سے کم کے لیے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے. اگر 10 دن کا ارادہ کر کے گئے تب پوری پڑھیں گے. بات واضح ہے؟ الحمدللہ. تو چونکہ یہ شیطان اور کافر جن حائر حسینی تک نہیں آ سکتے، ظاہر سی بات ہے جب پانی نہیں آ سکا جو بذات خود پاک ہے، تو شیطان اور جو ہے کافر جن تو ویسے بھی جو ہے وہ کیا ہے اس حرم تک جانے کے لائق نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا ہے وہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ کافر جن وہ غور سے سنیے اور یہ شیطان حرم امام حسین کے باہر کھڑے رہتے ہیں. جب کوئی ملک یا کوئی مومن اصل قبر امام حسین کو لے کر کے آتا مٹی کو، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو مس کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ تاکہ اس کے اثر کو کم کر سکے. اثر کو اس لیے کم کریں گے اس لیے کہ مومن کے پاس جانی ہے، اولاد آدم لے جائے گا، جناب آدم کے اولاد سے ان کو کیا ہے، پہلے دن سے کیا ہے ان کو پرابلم ہے، اس لیے چاہتے کہ یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. بات صاف ہے نا، متوجہ ہے نا؟ اب آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر خاک شفا ان کے مس کرنے سے محفوظ رہے، یعنی یہ لوگ اگر نہ ٹچ کر سکیں، اس کو نہ چھو سکیں شیطان اور کافر جن، تو امام فرماتے ہیں کہ اس خاک شفا کو پس جو بھی بیمار کھائے گا اسے کیا ہے، اللہ شفا دے، وہ فوراً اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان کافر جنوں سے، ان شیطانوں سے جو ہے وہ خاک شفا کو، اس کے فائدے کو کم کرنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب تم خاک شفا کو لے کے حائر حسینی سے چلو تو امام فرماتے ہیں اسے چھپا لو، اس کے اوپر جو کیا اللہ کا نام لے کر کے پڑھتے رہو، اللہ کا نام لے کر کے اس کے اوپر کیا ہے پھونکتے رہو، دم کرتے رہو، تاکہ خاک شفا کو کیا ہے کافر جن اور شیطان نہ مس کرنے پائے، نہ سننے پائے. اسے بند کر لو، اسے چھپا لو. امام فرماتے ہیں کہ اسے حفاظت سے لاؤ. پھر امام فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ خاک شفا کو کما حق ہو، جیسا اس کا حق ہے اتنا اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کا اتنا ادب نہیں کرتے ہیں، یعنی خاک شفا کو جتنی اس کو عزت دی جانی چاہیے اتنی عزت نہیں دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ مثلا جانوروں کے تو بڑے اس کو باڑے میں ڈال دیتے ہیں یا کھانے کے برتنوں میں رکھ دیتے ہیں، یعنی وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں جانور رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں خاک شفا کو، یا کھانے کے برتنوں میں ڈال دیتے ہیں خاک شفا کو. امام فرماتے ہیں یہ سب توہین ہے اور اس کا وہ ادب نہیں ہے خاک شفا کا جو ہونا چاہیے تھا. پھر امام خود ہی سوال فرماتے ہیں وہ لوگ جو خاک شفا کو کما حق ہو اس کا ادب نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تو پھر بتاؤ یہ خاک شفا اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ وہی بات جو اس دن کہا تھا کہ خاک شفا کو ہمیشہ قرآن کریم کے پاس رکھیے، ہمیشہ جانماز میں رکھیے، بلندی پر رکھیے، ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے بچوں کے پاؤں نہ پہنچتے اس طرف. جس طرف ہم پاؤں رکھ کے گھر میں سوتے ہیں اس طرف خاک شفا نہیں رکھنی چاہیے، تاکہ اس کا احترام باقی رہے، اس کا جو کیا ہے اس کی شفا باقی رہے، اس میں برکت باقی رہے. امام خود فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ جانوروں کے باڑے میں ڈال دیتے ہیں، کھانے کے برتنوں میں رکھ دیتے ہیں، بتاؤ پھر خاک شفا انہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اسے یقینی سمجھو کہ جس شخص کا اعتقاد درست نہیں وہ خاک پاک کی وقت نہ کرے، اسے جو امور کی بہتری میں کیا ہے سب میں خلل پڑتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، جو اس کا ادب نہ کرتا ہو، امام نے فرمایا کہ اس سے کیا ہے علیکم السلام اس کے فائدے میں خلل پڑتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی ہے خاک. ایک دوسری حدیث میں ایک شخص آ کے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کرتا ہے، مولا کہتا مولا بہت ساری بیماریاں، بہت ساری تکالیف ہیں ہمارے پاس، بہت سارے درد ہیں، اور جو ہے وہ میں ان دردوں سے بیماریوں سے پریشان بھی رہتا ہوں. مولا بہت ساری دوائیں کھائیں، بہت سارے علاج کیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ تو میرے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی خاک پاک کو کیوں نہیں کھاتا ہے کہ اس میں ہر درد کے لیے شفا اور ہر خوف کے لیے امان ہے. عجیب بات ہے، یعنی باقاعدہ حکم ہے یہ کہنا کہ کیوں نہیں خاک قبر امام حسین کو اٹھا کر کھا لیتے ہو، اس میں ہر درد کے لیے شفا ہے. اس کا مطلب یہ حکم ہے سیدھے سیدھے امام کا کہ جب بھی کوئی درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو خاک شفا کو کیا کرو تھوڑا سا، مگر اعتقاد کے ساتھ.
مگر یقین کے ساتھ کہ ہاں جو ہے وہ کیا یہ فائدہ کرنے والی چیز ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس یقین کے ساتھ استعمال کریں. اور شہد اور زعفران کے ساتھ اور بارش کے پانی کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جائے تو کیا کہنا ہے. پھر امام فرماتے ہیں جب خاک پاک علیکم السلام اٹھاؤ تم تو یہ دعا ضرور پڑھو. امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بحق هذه الدینة وبحق الملک الذي اخذها وبحق النبی الذي قبضها وبحق الوسیع الذي حل فيها صلی علی محمد واہل بیتہ واجعل لی فيها شفاء من كل داء وامان من كل خوف. امام فرماتے ہیں کہ جب تم خاک شفا کو اٹھاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھو. اس کا ترجمہ سن لیجیے. یا اللہ میں اس مٹی کا واسطہ دیتا ہوں اور اس فرشتے کا جس نے یہ مٹی اٹھائی تھی. ظاہر سی بات یہ مٹی جو ہے کیا ہے فرشتوں کے مبارک اور معصوم ہاتھوں میں رہی ہے. اور اس نبی کا جس کے ہاتھ میں یہ مٹی پہنچی یعنی ہمارے نبی کے ہاتھ میں یہ مٹی پہنچ چکی ہے. اور اس وسیع کا جو اس میں مدفون ہے یعنی اس وسیع خدا کا جو جس کو اللہ نے یہاں پر دفن کیا ہے جو یہاں پر دفن ہوئے ہیں. اب تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں محمد ان کے اہل بیت پر رحمت بھیج اور میرے لیے اس مٹی کو ہر بیماری سے شفا اور ہر خوف کے لیے امان مقرر فرما. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دو باتیں ہو گئی نا. ایک تو برکت اور شفاعت والی بات ہو گئی. تیسری بات اب خوف سے امان کے لیے ہے کہ اللہ نے اس میں خوف سے امان بھی رکھا ہے. اس میں کیا ہے اللہ نے آدمی کو اگر کوئی آدمی مثلا ڈرتا ہو تو اللہ نے کہا کہ جو کیا ہے امام نے کہا کہ اس سے تمہیں امان ملے خاک شفا سے. اس کا ایک جو ہے وہ ہلکا سے اشارہ آج امام کی روایت میں ہوا تھا. آج اور تھوڑی سی بات سن لیجیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب امام نے کہا کہ جو ہے وہ من کل داء و امانا من کل خوف ہر خوف سے اور ہر بیماری سے کیا ہے امان ملنا چاہیے تو راوی نے فوراً پوچھ لیا مولا یا حضرت بیماری والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری سے شفا لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خوف کے لیے امان ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں خاک شفا ٹھیک ہے شفا ہے اس میں بیماری اور مرض سے تو علاج ہو سکتا ہے لیکن ہر خوف سے امان بھی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی ظالم سے ڈرتا ہو یا تجھے کسی بلا کے پیش آنے کا اندیشہ ہو تو گھر سے نکلتے وقت تھوڑی سی خاک شفا ساتھ لے لیا کرو. جب خاک شفا ساتھ لینے کے لیے اٹھائے تو یہ پڑھ لیا کرے یعنی چھوٹی سی دعا ہے اللہم ہذہ دینۃ قبر الحسین ولیک وابن ولیک اتخذتها حردا لما اخاف وما لا اخاف. اے میرے پروردگار یہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے بیٹے حسین ابن علی کی قبر کی مٹی ہے اور میں نے اس لیے اپنے ساتھ لی ہے کہ جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں اور جن سے نہیں ڈرتا ہوں سب کے لیے حرز و امان ہو. ایسے بات ہے خاک شفا کیا ہے حرز و امان ہے. خاک شفا ہر کسی کے لیے مصیبت بلا بیماری درد ان سب سے کیا ہے چھٹکارے کا سبب ہے. حد یہ ہے کہ امن و امان بھی ہے اس میں یعنی کوئی آدمی کسی ظالم کے پاس جا رہا ہو جابر بادشاہ کے پاس جا رہا ہو کسی جو ہے وہ کیا ہے حاکم کے پاس جا رہا ہو کسی بلا کے آنے کا اندیشہ ہو کیا کرے خاک شفا ساتھ میں لے کر کے. اور یہ مختصر سے دعا ہے. خاک شفا کی عظمت کیا ہے وہ ہمیشہ پیش نگاہ رہے ہمیشہ. خاک شفا اس زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر خاک شفا میں جو ہے وہ شفاعت کی حیثیت نہ ہوتی اس میں برکت نہ ہوتی اس میں جو ہے وہ کیا ہے خوف و امان خوف سے امان نہ ہوتا تو ہمارے مردے کو خاک شفا مرنے کے بعد نہ دی جاتی رکھی جاتی نہیں. خاک شفا مردے کے کفن میں رکھی جاتی ہے اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ وہاں جو خوف ہے قبر کا منکر و نکیر کا وہاں جو ہے وہ سوال و جواب کا جو خوف ہے وہاں اس خوف سے کیا ہے یہ خاک شفا امان بخشے گی سکون ملنے والا اسی خاک شفا کے ذریعے سے. خاک شفا اس لیے ساتھ پر رکھنے کے لیے کہا گیا لیکن پھر یہ بات دھیان میں رہے خاک شفا جب لیں تو اس کو کیا ہے اوپر کی جیب پر رکھیں سینے سے لگا کے رکھیں جو وہ کیا ہے سائڈ میں نہ رکھیں سامنے نہ رکھیں اس کو کہ ادبی ہو تو وہی نو. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی جا چکی پھر انشاءاللہ اگلے بیان میں اور خاک شفا کی عظمت سے متعلق باتیں بیان کریں گے. یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ خاک شفا کے سلسلے میں اب بہت سارے لوگ ہماری قوم کے لوگ جو کیا ہے غافل ہوتے جا رہے ہیں اس کی عظمت سے. خون سرکار سید الشہداء اس میں پیوست ہے خون حسین ابن علی اس میں پیوست ہے بس گفتگو تمام ہے. وہ خون کے جو اللہ کا خون ہے وہ خون جو رسول اللہ کا خون ہے وہ خون کے جو مظلوم کا خون ہے وہ خون کے جو ایک بھوکے اور پیاسے کا ہے وہ خون کے جو ولی خدا کا ہے
وہ خون کی جو نواس رسول کا ہے، جس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ہے وہ مسلمانوں نے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا اب تک اور نہ ہوگا قیامت تک. مطمئن رہیے، نہ کوئی دوسرا حسین بننے والا ہے، نہ دوسری کربلا ہونے والی، نہ ایسی کوئی قربانی ہونے والی. کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورہ کہنے والی بات ہے، قطعاً ہر روز عاشورہ نہیں ہے، قطعاً ہر زمین کربلا نہیں ہے. جو امام حسین کے لیے مصیبتیں آ چکی وہ کسی کے لیے، امام نے فرمایا ہے کئی بار جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ امام حسین کو خطاب کر کے کہا معصومین نے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، یعنی عاشورہ جیسا کسی کی زندگی میں دن نہیں آیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز عاشورہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر زمین کربلا ہو جائے. کربلا کی عظمت الگ ہے، امام حسین کے دن عاشورے کی جو ہے وہ بات الگ ہے. امام حسین کے اوپر جو مصیبتیں آئیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ سامنے نہر فرات کا ٹھنڈا پانی موجے مار رہا ہو اور حسین ابن علی کے خیمے بھی وہاں سے ہٹا دیے جائیں، یہ کہہ کر کے جو ہے وہ ظالم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس نہر فرات کی ٹھنڈی ہوا بھی جو ہے وہ حسین کے بچوں تک پہنچے. 4 ماہ محرم سے پہرا بٹھا دیا گیا ہے فرات کے اوپر کہ خبردار ایک قطرہ پانی بھی جو ہے وہ کیا ہے حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے. تو بھی غور کریے ان سب باتوں کے اوپر، مجلس سن کر تو نہ جائیے، سوچیے ان باتوں کے اوپر کہ ظالموں نے آخر کس حد تک جو ہے وہ ظلم کو جائز رکھا ہے امام حسین کے لیے. اعلان ہو گیا عمر ساتھ کا کہ ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیمے میں اب نہیں جائے گا فرات سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ حاکم کو یہ جو ہے وہ منظور نہیں کہ حسین کے دہن تک ان کے بچوں کے دہن تک ایک قطرہ پانی جائے. ہاں اگر جانور پیتے ہیں تو پیئیں. اللہ اکبر، عجیب بات ہے، یعنی جانوروں کے لیے پانی جو ہے وہ کیا ہے مباح ہے، امام حسین کے لیے ان کے بچوں کے لیے یہی پانی حرام قرار دیا گیا. آپ ذرا سوچئے ان کے لیے حرام قرار دیا جا رہا ہے فرات کا پانی کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پانی ان کی ماں کے مہر میں ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ حرام، ان کے بچوں کے لیے پانی کی پابندی عائد کی جاتی ہے کہ جن کے باپ ساتھی ہے تسنیم و کوثر ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں بہتے ہوئے پانی سے، نہیں دیکھتے اس طرف. امام حسین کے اوپر جتنی مصیبت ہے وہ اپنی طرف اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی مصیبت ہے امام حسین کے اوپر پانی بند کیا جانا. اب اسی کسی چیز کو صرف پانی بند کرنے والی بات کو اگر آپ دشمن کو سمجھائیں تو وہ ہو نہیں سکتے امام حسین کا چاہنے والا نہ ہو. پانی سے زیادہ کیا بے وقت چیز ہو سکتی ہے؟ پانی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی اس کے لیے کہ جس کے ہی جو ہے وہ تصدق میں، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، پانی انہی کے صدقے میں ہے. ان کے لیے کہا جائے کہ پانی آپ نہیں پیے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں اس مصیبت کے اوپر. ان کے ہاں سب پیاسے ہیں، وہ خود بھی پیاسے ہیں، ان کے بچے بھی پیاسے ہیں. حد یہ کہ ان کا کڑیل جوان بیٹا، اس پر جوانوں کے لیے سخت ہوتا نا بعد روزہ رکھنا، ایک ادھیڑ عمر کے لیے ٹھیک ہے، بچے کھیل کود میں جو ہے وہ اپنا وقت نکال دیتے ہیں، ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جوان کے لیے اس کا 18-20 سال کی عمر ہو، آج اس جوان کے لیے بھوکا پیاسا رہنا سخت ہے نا. جوان کے اوپر پیاس کا جلدی اثر ہوتا ہے، جلدی غلبہ ہوتا ہے. 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر، اور وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے بدن کے اوپر لباس جنگی بھی ہیں، اسلحے ہیں، اوپر سے دھوپ اور تپش میدان کربلا کی، وہ زرہ اور وہ جو ہے وہ اسلحوں کی گرمی کے لوہے کی، ایسی پیاس کا عالم ہے کہ جو ہے وہ جاتے ہیں مقتل میں. بس آخری فقرہ مجلس تمام، وقت نہیں رہا ہمارے پاس. کہتے ہیں مقتل میں جاتے ہیں تو سرکار سید الشہداء نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو رخصت کیا. گئے ہیں رخصت تو کر دیا، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہاتھ سوئے آسمان کرتے ہیں امام، فرماتے ہیں میرے اللہ تو گواہ ہے نا، میں اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں نا ظالموں کے درمیان کہ جو تیرے نبی سے مشابہ تھا، گفتار میں، رفتار میں، سیرت و صورت میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا.
جوان بیٹے کو رخصت کیا، کچھ دور چلے تھے، علی اکبر محسوس کیا کہ کوئی نیچے گرا ہے، آواز آئی ہے، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ سیف باپ زمین پہ گرا ہوا ہے، گھوڑے سے کود گئے، فوراً آ کے پوچھتے ہیں بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، سوچتے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے بیٹے کا جدا ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، آئے مقتل میں رخصت ہو کر کے روایت کہتی ہے کہ امام ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، جنگ دیکھتے دیکھتے یکایک امام کا چہرے کا رنگ بدل گیا، خیمے کا رخ کیا، فضا نظر آئی، فضا جا کے لیلا سے کہو کہ میرے لال کے مقابلے میں بڑا نامی پہلوان آ گیا، وہ سیر و سیراب ہو کر آیا ہے، وہ کھا پی کر میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے فضا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، جا کے لیلا سے کہو کہ میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ راوی کہتا ہے جناب میں لیلا کو خبر ہوئی، انہوں نے مصلی بچھایا، ہاتھ تک اٹھا دیا، اے میرے اللہ تو نے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا تھا، میرے یوسف کو ارے اس کے باپ حسین بن علی سے ملا دے۔ روایت کہتی کہ علی اکبر نے ایک بار وار کیا، وہ نامی پہلوان زیر ہو گیا، واپس آتے ہیں باپ کی خدمت میں آواز سے پہلا شکوہ کرتے ہیں، اے میرے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کہیں سے ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جائے، تم ان ظالموں کو شجاعت دکھا دو، شجاعت کسے کہتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے فرمایا میرے لال تم تو جانتے ہو کہ پانی کی کیفیت کیا ہے، آواز دیتے ہیں میرے لال کیا یہ ممکن ہے تو اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو؟ راوی کہتا علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں دی، مگر فوراً واپس کھینچ لی، اے بابا ارے آپ کے دہن میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بس یہی کہنا تھا۔ حسین نے انگوٹھی نکالی، اے میرے لال اسے اپنے منہ میں رکھ لو، اے میرے لال جاؤ، خدا حافظ، تمہارے دادا جام کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اے میرے لال تمہاری پیاس اب جام کوثر سے بجھے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق آراء ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار آپ جو سب محمد اور آل محمد تمہارے صلوات قبول فرما، یا جامع شیعان در قرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کی محافظت فرما، ادبات عالیات و روزات مقدسات محفوظ فرما، علماء علماء راج کرام کی محافظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر شرک و نفاق نابود فرما۔ معبود جن مرحوم کے اصال ثواب کے مجلس برپا کی کہ اس مجلس کا ثواب کی ارواح کو اصال فرما، ہمارے زمانے کے امام ہمارے صحابہ ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص صحابہ و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی میر رضا علی، حاجی میر محمود علی، مرحومہ محمودہ بیگم اور بنت میر رضا علی، مرحوم میر طاہر علی، میر محمود علی صاحب کی روح کو احسان فرما دیجیے۔